جی السلام علیکم میرے حضور، میرا سوال تھا کہ جو شام میں کہا گیا کہ وہاں سے تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں یہ کہاں کہا گیا ہے؟ مطلب میں نے بڑوں سے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ پہلے تم جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہو، جی تم بڑوں سے سن کے نہ کرو، پہلے خود پڑھو پھر بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہوا ہے کہ عالمی جنگ شام سے شروع ہوگی. ہاں جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے خود تو نہیں پڑھا لیکن خود پڑھو نا، جامعہ اسٹوڈنٹ ہو، معاہدہ میں ہو. جی بالکل. ہیں جی. پڑھو. خلیفہ مجید ثانی کے پاس جو بعض جامعہ کے اسٹوڈنٹ آتے سوال کرتے تھے نا، تو ان کو وہ کہا کرتے تم جامعہ اسٹوڈنٹ ہو، تم قرآن شریف کی تفسیر کے اوپر غور خود کرو اور خود پوائنٹ نکالو، پھر میرے سے ڈسکس کرو آ کے، اور خود پہلے سوچو کہ کیا اس کا حل ہے، پھر بات کرو. تم نے تو اصل بات کوئی نہیں پڑھا تھا، تو سنائی باتیں کر رہے ہو. جامعہ اسٹوڈنٹ کو تو اپنا علم کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے خود پڑھ کے پہلے. ٹھیک ہے. وہ پیر صاحب اس کے حوالے سے تذکرے میں جو دوسرا حصہ ہے اس میں جو مین حصہ تذکرہ اس میں نہیں ہے، دوسرے حصے میں ہے نا. ہاں تذکرہ جو ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا خوابوں کا، یا اس میں ہے ہم والو، اس میں یہ ہے کہ ایک تباہی آئے گی، اس کا مرکز ملک شام ہوگا، ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور اس وقت تم میرے موعود بیٹے کو پہچان لینا. یہ بھی اس میں الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب اس میں جماعت میں بھی کوئی کرائسس ہوگا اس زمانے میں. اس لیے ہمیشہ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اس کرائسس سے اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی بچائے اور جماعت کو بھی بچائے، اور خلافت سے وابستہ رہنے کی کوشش کرو تم لوگ سارے. تو میں اس لیے تم سنائی بات کر رہے ہیں، اس لیے تم لوگوں کے علم کے لیے میں منگوا کے بھی پڑھوا دیتا ہوں تم اصل کیا ہے. پھر ہے نا اس کا جو آخری حصہ ہے نا تذکرے میں، ایک تو ہے نا مین حصے میں ساری باتیں آئی ہیں، خوابیں، کچھ حصہ ایک علیحدہ ایڈیشن کیا ہوا ہے. پڑھا ہے نا آپ نے تذکرہ کبھی اچھی طرح؟ ہاں اس کے آخری حصہ جو ہے نا اس میں جو ایڈیشن ہے اس میں یہ خواب ہے پیر صاحب کے حوالے سے. انڈیکس میں شاید آپ کو اس طرح نظر نہ آئے، آپ انڈیکس میں دیکھنا ہے تو پیر صاحب کے نام سے دیکھیں. کیوں ملا؟ ہاں مجھے نہیں مل سکا. نیچے آخری حصے میں دیکھیں، آخری حصے میں انڈیکس میں دیکھ رہے ہیں. پیر صاحب سراج الحق نعمانی. ہاں پیر صاحب، ہاں پیر سراج الحق صاحب ہی ہیں میرا خیال ہے. پیر نہیں، وہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی لگتا تھا. ہاں صاحبزادہ صاحب، ہاں صاحبزادہ صاحب کے نام سے ہے. تم نے دیکھا ہوا؟ تلاش کر لو پھر. ان کو جو امتحان میں ڈالا ہوا ہے تو پرنسپل صاحب آپ تلاش کر رہے ہیں. یہ لے جاؤ تذکرہ ان کو دیکھنے دو، یہ پڑھیں کئی تذکرے لے جاؤ. اس میں نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے تو اس میں بھی ویسے میرے پاس اینک نہیں ہے، نہیں تو میں دیکھ لیتا. ایک آدمی گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب مجھے پڑھنے کی اینک چاہیے. انہوں نے ایک اینک لگائی، شیشہ لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، ہر تو کہتا نہیں مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. اگر سارے شیشے جب نے گلاس لگا کے دیکھ لیے تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ تمہیں پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں؟ تو کہتا ہے کہ مجھے پڑھنا آتا ہو تو اینک لگوانے کیوں آیا تھا؟ ہاں جی. صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی کی روایت ہے تذکرۃ المہدی کی کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلے میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا اور فتنہ انداز اور ہوا و ہوس کے بندے جدا ہو جائیں گے،
پھر خدا تعالیٰ اس تفرقے کو مٹا دے گا. باقی جو کٹنے کے لائق اور راستی سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے، اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا. وہ اول الحشر ہوگا اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، اور ایسا کشت و خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی. ایک عالمگیر تباہی آوے گی، اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا. صاحبزادہ صاحب یعنی حضور فرماتے ہیں صاحبزادہ صاحب اس وقت میرا لڑکا موعود ہوگا. خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے. ان تمام واقعات کے بعد ہمارے سلسلے کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلے میں داخل ہوں گے. تم اس موعود کو پہچان لینا. یہ ہے پورا حوالہ. میں ایک دن غور کر رہا تھا، اس میں سے یہ بھی ہو سکتی ہے حضرت مسلم موعود کے زمانے میں بھی دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور یہ جو ریجن تھی شام وغیرہ کی یہ بھی اس میں شامل تھی، لیکن مرکز نہیں تھا، مرکز اس کا یورپ تھا، وجہ بنی تھی یہاں سے. تو آئندہ اس لیے ہمیں خوف زدہ رہنا چاہیے ہمیشہ، اور خوف زدہ سے مراد ہے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے کہ جماعت کے اندر، جیسا کہ میں پہلے کہا تھا تمہیں، کہ جماعت کے اندر بھی فتنہ فساد سے جماعت بچی رہے اور دنیا بھی آفت اور تباہی سے بچی رہے.